الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. محترم علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ کے جلسے کا عنوان ہے جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ. دستار بندی کے عنوان سے بہت مفصل گفتگو آپ نے ابھی سماعت فرمائی. اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دستار بندی کا عنوان یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے علاقے میں علم کی ضرورت کو محسوس کیا، مدرسے کی بنیاد رکھی اور سب لوگوں نے محنت، مجاہدہ اور تعاون کے ذریعے مدرسے کو پروان چڑھایا اور اللہ رب العزت نے حافظ بچوں کی ایک خاصی تعداد پیدا فرما دی. آج ان کے سروں پر دستار رکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. لیکن جو اصلاح معاشرہ کا عنوان دستار بندی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت موجود ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف علم کافی نہیں، مدارس کی صرف موجودگی اور علم کا چرچا یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نافع ضرور ہے لیکن کافی نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کا حال کہو بالا تھا. عقائد کے اعتبار سے بھی دنیا میں ہر سطح پر بگاڑ موجود تھا اور علم کی سطح اتنی زیادہ گر گئی تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسانوں کو لوگ شریک کرتے تھے اور اللہ کی دوسری مخلوقات کو لوگ شریک کیا کرتے تھے. کچھ قوموں نے اللہ رب العزت کو اپنی سطح تک اتار لیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی خدائی میں شریک کر دیا. قریش مکہ کا حال اور آپ کے اپنے ملک کا حال، چائنا کا حال، یہ کچھ چھپا ہوا نہیں. آج بھی اس کے آثار ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. یہ علم کے بگاڑ کا نتیجہ تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو درست اور صحیح علم کی بنیادیں عطا فرمائی کہ کائنات کا خالق ایک ہے اور کائنات کا خالق کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو علیحدہ نہیں ہو گیا بلکہ وہ نظام کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے. یونان کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ کائنات کا یہ خالق ہے لیکن اس نے اپنے اول کو پیدا کر کے تمام کا تمام نظام اس کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو نظام سے علیحدہ کر دیا. بہت سے سائنسدانوں کا ایک گروہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات ایک مشین ہے، وہ تو خود سے چل رہی ہے. اگر ہم زیادہ سے زیادہ یہ مان لیں کہ کسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے لیکن اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے کہ زمین پر آپ نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سوکھے کنویں میں آپ نے کلی کر دی اور کنویں سے پانی ابلنے لگا، بیمار کے سر پہ
آپ نے ہاتھ رکھ دیا تو بیمار شفایاب ہو گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ رب العزت نے نظام کو چھوڑا نہیں، بلکہ جس طرح روز اول اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، اب بھی نظام اس کے تابع ہے اور اس کو وہ چلا رہا ہے۔ کائنات کے اندر جو مداخلت ہوتی رہتی ہے وہ اللہ رب العزت کا یہی اعلان ہے۔ جب علم کمزور پڑتا ہے اور جہالت آتی ہے تو اس سے عقائد کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح تصویر انسانوں کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ واضح طور پر آپ نے بتایا۔ دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہاں اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آخرت میں جانے کا راستہ کیا ہے، جو یہاں کرے گا آخرت میں اس کو حساب و کتاب سے گزرنا پڑے گا۔ تو درست علم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اور انسانوں کو عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی آپ نے پیدا فرمایا۔ علم پر عمل کرنے کی طاقت اور توانائی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف ہمارے کھیت ہیں، اور تقریباً زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے کسی نہ کسی درجے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھی فصل کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھی فصل کے لیے اگر ہم مطالعہ کریں تو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو بیج صالح اور طاقتور ہونا چاہیے، اور دوسرے جس زمین میں وہ بیج بویا جا رہا ہے وہ زمین بھی زرخیز ہونی چاہیے، اس زمین پر محنت ہونی چاہیے۔ بیج بہت اچھا ہے لیکن زمین بنجر ہے، یا زمین زرخیز ہے لیکن اس کے اوپر محنت نہیں کی گئی اور کھاد اور پانی نہیں دیا گیا، ہل نہیں چلایا گیا، تو زمین کے اندر اس بیج کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں، فصل اچھی نہیں ہوتی۔ اور اگر زمین تو بہت زرخیز ہے لیکن بیج اچھا نہیں، تو ظاہر ہے کہ زمین میں جتنی زیادہ آپ کھاد دینا شروع کر دیں گے گھاس اتنی ہی زیادہ اگنا شروع ہو جائے گی۔ تو علم اور عشق ان دو چیزوں کا ساتھ، کہ اگر علم بہت زیادہ ہوگا اور عشق علم کا ساتھ نہیں دے گا تو یہودی صفات پیدا ہو جائے گی۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن وہ توریت کو سستے داموں بیچا کرتے تھے۔ جب مالدار لوگ آتے تھے تو پیسے لے کر کے سزاؤں میں تخفیف کر دیتے تھے، اور غریب لوگ جب آیا کرتے تھے تو سزائیں مسلط کر دیا کرتے تھے۔ صرف علم کے اندر عقل آتی ہے۔ یہودیوں نے پیغمبروں کے ساتھ نہ صرف گستاخی کی ہے بلکہ ان کا قتل بھی انہوں نے کیا۔ اور اگر صرف محبت ہو اور صرف عشق ہو تو زمین میں کھاد پانی خوب دیا جا رہا ہے اور بیج اچھا نہیں، معلومات درست نہیں ہے، تو پھر عشق کی بنیاد پر بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ آج جو سماج کے اندر بدعات پائی جا رہی ہیں کہ بزرگوں کی عقیدت میں قبروں پر ماتھا ٹیک دیا، بوسہ دے دیا، ہاتھوں سے چھونے لگے، چومنے لگے، یہ ساری جو بدعات ہیں یہ عشق کا نتیجہ ہے اور علم کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ علم عشق کا ہاتھ پکڑ کے زمین پر گرنے سے اٹھاتا ہے، اور عشق علم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو تکبر سے، غرور سے اور عقل سے بچاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو قومیں تھیں، ایک یہودیوں کی قوم اور دوسرے عیسائیوں کی قوم۔ عیسائیوں کے یہاں عشق تھا، علم کی کمزوری تھی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہودیوں کے یہاں علم تھا، محبت کی اور عشق کی کمزوری تھی، وہ اکڑ گئے اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اور یہ قومیں ہر زمانے میں موجود رہیں گی۔ آج مسلم معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، ایک قوم ایک طبقہ علم کے نام پر اٹھا ہے، حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر، کہ جو مسئلہ ہے آپ حدیث کے اندر دکھائیے۔ امام ابو حنیفہ کیا ہوتے ہیں، جیسے وہ تھے ویسے
حضرت عمر اجتہاد کر سکتے ہیں تو ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں. یہ علم کی بنیاد پر اٹھا ہوا ہے, یہ علم کا فتنہ ہے جو عشق سے محروم ہے اور محبت سے محروم ہے. اور دوسرا, بزرگوں کو بہت مانتا ہے, چادروں کو چڑھانا, قبروں کی پرستش کرنا, یہ جہالت کی بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے, یہ عشق کی بنیاد پر اٹھا ہوا ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے اور لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق علماء دیوبند سے ہے, علماء اہل سنت والجماعت سے ہے, جن کے ایک ہاتھ میں علم ہے اور دوسرے ہاتھ میں عشق ہے. ہر ہوس ناکن ندانت جام و سندہ باقدر, در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق, ہر ہوس ناکن ندانت جام و سندہ باقدر. تو عشق اور علم جب ایک ساتھ چلے گا تب معاشرے کی اصلاح ہوگی, تب ایمان کی فصل بہاری تیار ہوگی, تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جیسا نمونہ پیدا ہوگا. عشق آمادگی پیدا کرتا ہے عمل کے اوپر.